ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ RTC ملازمین کے لیے خوشخبری، گورنر تملسائی سندرا راجن نے بل کو دے دی منظوری۔ حیدرآباد میں آج شام اچانک بارش، ٹریفک سے عوام پریشان۔ MLC کے کویتا کو ED کی نوٹس، کل جمعہ کو سماعت میں حاضر ہونے کی دی ہدایت۔ ED کی نہیں مودی کی نوٹس ہے کہ کویتا کا رد عمل۔ تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی نے اپنی 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کر دی ختم، جس کے بعد ڈاکٹرز نے کیا ان کا معائنہ۔ چوروں نے 5 سیکنڈ میں کار سے 5 لاکھ روپے کی کر لی چوری، تلنگانہ کے نلگنڈا سے ویڈیو وائرل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کو ریاستی حکومت میں ضم کرتے ہوئے اس کے ملازمین کو سرکاری ملازمین بنانے کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ راج بھون کی جانب سے جاری کردہ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے ان کی 10 سفارشات پر حکومت کے اقدامات کا تفصیلی تجزیہ کیا، جو ملازمین کی نمائندگی اور کارپوریشن کی بحیثیت مجموعی بہبود کے مد نظر کی گئی تھی۔ گورنر نے حکومت کی جانب سے ان سفارشات پر توجہ دیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنر نے تلنگانہ RTC ملازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے طور پر ان کے نئے رول کے سلسلے میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہر حیدرآباد میں آج شام 5 بجے کے قریب زبردست گرج و چمک کے ساتھ دھواں دھار بارش ہوئی۔ حالانکہ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، لیکن دوپہر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی مقامات پر بہت سی زور کی آوازوں کے ساتھ گرجنے سے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ٹریفک میں بھی خلل پیدا ہوا۔ شہر اور نئے شہر کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک پیٹ، مسرم باغ، دلسوکھ نگر، کتا پیٹ، سرور نگر، LB نگر، ناگول، اپل، سکندرآباد اور دیگر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے دہلی شراب کیس میں BRS کے رکن کونسل کے کویتا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ 15 ستمبر کو دہلی میں مقدمے کی سماعت کے لیے آئیں۔ خبر رساں ایجنسی ANI نے اس بات کی اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ کویتا سے حیدرآباد کے تاجر ارون رام چندر پلی کے ساتھ پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ یہ بتایا گیا کہ کویتا نے عام آدمی پارٹی کو شراب اسکیم معاملے سے حاصل ہونے والی 100 کروڑ روپے کی رقم حوالے کی تھی۔ اس سلسلے میں انہیں دوسری مرتبہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دہلی شراب معاملے کیس میں ED نے جاریہ سال مارچ میں بھی کویتا کو طلب کرتے ہوئے 2 دن پوچھ تاچھ کی تھی اور ان کے استعمال کردہ سیل فون کو حاصل کر لیا تھا۔ سیلنگ فین میں چھپا کر لایا گیا سونا شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم کے حکام نے ایک مسافر کے پاس سے ضبط کر لیا۔ یہ مسافر کوالالمپور سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ اس کے سامان کی تلاشی کے دوران 38.62 لاکھ روپے مالیت کا 636 گرام سونا ضبط کیا گیا۔ ایک اور معاملے میں پتلون میں چھپا کر لائے گئے سونے کو کسٹم کے حکام نے ضبط کر لیا۔ یہ مسافر ریاض سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ اس کے پاس سے 35.85 لاکھ روپے مالیت کا 582 گرام سونا ضبط کر لیا گیا ہے، جو اس نے اپنی پتلون میں چھپا کر رکھا تھا۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ سابق مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے لیمبو کا جوس پلاتے ہوئے ان کی بھوک ہڑتال ختم کروائی۔ گزشتہ روز کشن ریڈی نے تلنگانہ میں بے روزگاروں کے مسائل پر اندرا پارک میں 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کی تھی۔ شام 6 بجے کے قریب پولیس نے بھوک ہڑتالی کیمپ پہنچ کر ان کو زبردستی طور پر
BJP के रियासती दफ्तर मुंतकिल कर दिया था। पुलिस के साथ मज़ाहिमत पर किशन रेड्डी मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। उन्होंने पार्टी के दफ्तर में भूख हड़ताल जारी रखी। आज डॉक्टरों की टीम ने इनका मुआयना किया। इस मौके पर जावेडकर ने कहा कि किशन रेड्डी ने बेरोजगारों की जानिब से लड़ाई लड़ने का जुर्रतमंदाना फैसला किया है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में रेलवे कांस्टेबल की फायरिंग में जाम बहक हैदराबादी नौजवान की बेवा को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान अलाट कर दिया गया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जाम बहक नौजवान सैयद यूसुफुद्दीन की बेवा अंजुम को डबल बेडरूम मकान के दस्तावेज़ात दारुस्सलाम में हवाले किए। इस मौके पर बेवा खातून और मरहूम यूसुफ के मामूओं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वाजिद पाशा ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मजलिस की जानिब से इनके ख़ानदान की हर तरह मदद की गई है। वाज़ेह है कि ट्रेन में सफ़र करने के दौरान मुंबई के करीब RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में जाम बहक होने वालों में हैदराबादी नौजवान यूसुफुद्दीन भी शामिल थे। पार्क की हुई गाड़ी से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के दामाचर्ला मंडल में दिन दहाड़े पेश आया। दामाचर्ला से ताल्लुक़ रखने वाले रियल इस्टेट ताजिर अजमेरा मालू ने एक मकान की खरीदी के लिए मिरियालगुड़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मिल की और वहां से वो अपने दोस्त के साथ 5 लाख रुपए नकद रकम कार में रखकर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचा। वो रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी करके अंदर खाने के लिए गए हुए थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 चोर वहां पहुंचे। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर नकद रकम पर मुश्तमिल बैग लेकर राह फरार इख्तियार की। शुबा किया जाता है कि चोर इन पर पहले से ही नज़र रखे हुए थे और उन्होंने मौका देखकर हाथ की सफाई कर दी। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तहकीकात के दौरान पुलिस को इस पूरे मंजर का CCTV फुटेज हासिल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ ही देर में किस तरह से चोर रकम लूट कर फरार हो गए। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने प्रोफेसर D रविंदर, वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी व नायब सदर दायरतुल मारिफ उस्मानिया व दीगर के हमरा मुल्क के अजीम आलमी शोहरत याफ्ता इल्मी व तहक़ीक़ी इदारा दायरतुल मारिफ उस्मानिया का दौरा किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानान ने इस इदारे की गैर मामूली इल्मी खिदमत से तफसीली आगाही हासिल करते हुए ये कहा कि ये इदारा कौम का एक कीमती विरसा और नायाब ख़जाना है। इससे न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क के भी तशनगान उलूम भी इस्तिफ़ादा करते हैं। ये इदारा 1888 ईस्वी में शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी, बानी जामिया निज़ामिया, इमादुल मुल्क सैयद हुसैन बिलगिरामी और मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों की कोशिशों से उस वक्त की हुकूमत ने क़ायम किया। चेयरमैन तारिक अंसारी ने कहा कि ये एक ऐसा इदारा है जो अपनी तहक़ीक़ी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर पूरे आलम में मुनफरिद है, इसीलिए इसकी अज़मत को हर हाल में बहाल होना चाहिए। कहा अब इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हुकूमत तेलंगाना से मौसर नुमाइंदगी करते हुए इनको हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दायरतुल मारिफ के लिए एक ऐसी इमारत तामीर की जाएगी जो असरी तकाज़ों से हम आहंग हो और दायरतुल मारिफ की अमली शोहरत की शाया निशान हो। कहा दायरतुल मारिफ की तमाम मक़लूआ जायदादों को पूर किया जाएगा और जो मुलाज़िमीन आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं इनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा इस इदारे की खिदमात को मुकामी सतह से लेकर आलमी सतह तक फैलाया जाएगा। तारिक अंसारी ने वाइस चांसलर D रविंदर जो नायब सदर दायरतुल मारिफ है इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वाइस चांसलर सेकुलर जहन के हामी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार है। स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स का एक वफ्द आज रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा महिंदर रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह वाक़े बंजारा हिल्स में मुलाकात करते हुए छोटे अखबारात के मसाइल से मुताल्लिक़ एक याददाश्त पेश की, जिसमें इस माह कलर इश्तिहार देने को भी कहा गया। इसी से मुताल्लिक़ एक याददाश्त अशोक कुमार IAS कमिश्नर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा हुकूमत तेलंगाना को भी दी गई। इन्हें भी अखबारात के मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर वफ्द में एडिटर तेलंगाना केसरी, SSK इकबाल हुसैनी एडिटर दक्कन समाचार, श्रीनिवास एडिटर प्रजा बलम, खलील अहमद एडिटर तुलुए सहर, यूसुफ कादरी एडिटर इन्फॉर्मर्स, मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद खादिर हुसामी एडिटर रोज़नामा पेट्रियोटिक व्यूज़ इंग्लिश व उर्दू, रियासत अली एडिटर स्पिरिट ऑफ इंडिया, क़ासिम प्रगति एक्सप्रेस, MR गौरी सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सहर बयान, ख्वाजा मोइनुद्दीन वाजिद क़ाज़ी हिंद, सबगतुल्लाह असद एडिटर शम्स न्यूज़, फ़िरोज़ अली ख़ान वर्ल्ड वाइज, सुफियान मालूमाती दुनिया और अगस्टन प्रजा बहाल एडिटर के अलावा असद एडिटर सहर बयां व दीगर मौजूद थे।
بھینسہ کے عبدالقیوم موظف RTC کانٹریکٹر کے 30 سالہ بڑے فرزند عبدالندیم طاہر عرف شکیب ریئل اسٹیٹ تاجر کا ضلع سنگریڈی کے پٹنچیرو کے قریب موضع رودارم کے مضافاتی علاقے میں منگل کی رات قتل کر دیا گیا تھا۔ نوجوان کی میت کو بھینسہ میں مکان واقع نزد مسجد محمد علی خان لایا گیا، جہاں پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں افراد سیاسی قائدین، جن میں رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی، جی مرلی گوڑ، کانگریس ضلعی صدر سری ہری راؤ، کانگریس اقلیتی ضلعی چیئرمین جنید میمن و دیگر بھینسہ اور نرمل کے اراکین بلدیہ کے علاوہ دیگر نوجوانوں نے مرحوم کا دیدار کیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ رات 10 بجے مسجد پنجشاہ میں حافظ سید عبداللطیف نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے دوران مسجد پنجشاہ کے صحن کے علاوہ شاپنگ کمپلیکس کا بالائی حصہ اور مین گیٹ کے سامنے کی سڑک تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی۔ مرحوم کی تدفین آبائی قبرستان سلیمان ٹیکری میں عمل میں آئی، جس میں ہزاروں افراد نے اشکبار ہو کر شرکت کی۔ بھینسہ شہر کے مشہور و معروف بزرگ شخصیت حضرت شیخ خداوند شاہ ولی المعروف خنچا ولی کا 606 سے زائد سالہ عرس سندل تقریب کا انعقاد انتہائی عقیدت و احترام سے عمل میں لایا گیا۔ خنچا ولی پہاڑ کے ذمہ داران و نگران کار محمد عارف الدین قادری اور محمد مظہر الدین قادری کے مکان واقع نزد گورنمنٹ جونیئر کالج سے سندل نکالا گیا، جبکہ علیحدہ سندل قریش برادری کی جانب سے مارکیٹ علاقے سے نکالا گیا، جس میں رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی، شیخ عمر قریشی، عبدالواسع رسول و دیگر نے شرکت کی۔ یہ سندل خنچا ولی پہاڑ کے ذمہ داران کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر میں پہاڑ پر موجود درگاہ شریف پر ملائے عقیدت اور چادر کے علاوہ درود و سلام کے ساتھ ساتھ سندل کا اختتام عمل میں آیا۔ سندل و عروس کے اختتام پر ذمہ داروں نے عرس شریف و سندل میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں اور زائرین کے علاوہ تمام سرکاری محکمہ جات سے تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سندل میں تلنگانہ کے مختلف مقامات کے علاوہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر اور دیگر ریاستوں کے مرشدین اور زائرین ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ RTC ملازمین کے لیے خوشخبری، گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے بل کو دے دی منظوری۔ حیدرآباد میں آج شام اچانک بارش، ٹریفک سے عوام پریشان۔ MLC کے کویتا کو ED کی نوٹس، کل جمعہ کو سماعت میں حاضر ہونے کی دی ہدایت۔ ED کی نہیں مودی کی نوٹس ہے کہ کویتا کا رد عمل۔ تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی نے اپنی 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کر دی ختم، جس کے بعد ڈاکٹرز نے کیا ان کا معائنہ۔ چوروں نے 5 سیکنڈ میں کار سے 5 لاکھ روپے کی کر لی چوری، تلنگانہ کے نلگنڈا سے ویڈیو وائرل۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ سونے کے بنے زیورات کی چمک آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں، اس لیے آپ اپنی پسند کے زیورات خریدتے وقت گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ اب آپ کا قیمتی وقت کہیں اور ضائع کرے بنا چلے آئیے جوہری گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جہاں ہونے جا رہا ہے گرینڈ 3 ڈیز بینگلز میلہ 15، 16 اینڈ 17 سپٹمبر کو۔ ہر سونے کی خریداری پر آپ پا سکتے ہیں فلیٹ 50% آف آن ویسٹیج، وہ بھی نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ گرینڈ 3 ڈیز بینگلز میلہ 15، 16 اینڈ 17 سپٹمبر کو بگیسٹ آفر 50% آف آن ویسٹیج۔ 916 ہال مارک جیولری پر پیورٹی کے ساتھ ساتھ اب پیسوں کی بھی بچت ہوگی، جہاں آپ کے لیے برائڈل نظامی کلیکشنز، الماس کڑا، کویتی، سعودی، دبئی، ملیشین، ٹرکش، سنگاپوری، اٹالین، ہما اقسام کے ڈیزائن کی کلیکشن موجود ہے۔ جوہری گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، 7 ٹوم روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔
جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز 9618650827